بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 24 سورۃ یونس آیت نمبر 61۔ آیت کریمہ کے اندر شرک فی العلم کے اوپر نفی ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے۔ جن ولیوں کو تم پکارتے ہو اور ان کو اللہ کا شفیع مانتے ہو اور تم ان کے نام پر تحلیل اور تحریم کا عقیدہ رکھتے ہو اور کرتے ہو اور اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے، حالانکہ عالم الغیب اللہ ہے اور متصرف اللہ ہے اور یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تو وہ اللہ جو تمہیں جانتا ہے اور تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے، اس اللہ کے سامنے کیوں عبادت نہیں کرتے اور اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ وما تکون فی شأن، اور ما نافیہ نہیں ہے اے پیغمبر، فی شأن ابھی آپ کسی حال کے اندر، احوالات میں سے، شأن بمعنی حالت کو کہتے ہیں، یعنی کام کو، کہ آپ نہیں ہے احوال میں سے کسی حالت کے اندر، وما تتلو، اور آپ نہیں پڑھتے، منہ اللہ کی طرف سے، من قرآن قرآن کا کوئی حصہ، ولا تعملون، اور نہیں عمل کرتے ہو اے امتیو تم، من عمل کسی عمل کو بھی، الا کنا علیکم مگر ہم تم کے اوپر، شہوداً حاضر ہیں، اذ تفیضون فیہ جس وقت تم اس کام میں شروع کرتے ہو یا مشغول ہوتے ہو۔ وما یعزب، اور غائب نہیں ہے تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ کوئی ذرہ برابر چیز بھی، نہ زمین کے اندر نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر لوح محفوظ کے اندر ہے یا اللہ کے علم میں ہے۔ وما تکون فی شأن کے اندر پہلے خطاب خاص ہے نبی علیہ السلام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہے، یا تو آپ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں یا کسی دعوت کے سلسلے میں ہوتے ہیں، اور بعد میں خطاب عام ہے ولا تعملون، امت کو بھی ہے کہ نبی کا ہر قول اور فعل اور ہر عمل، اور اس طرح امتیوں کا ہر قول فعل عمل، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ ان پر حاضر ناظر ہے۔ تو شأن کا معنی نہیں ہے آپ کسی کام میں، وما تتلو مگر ہم اس پر ہم حاضر اور موجود ہیں، اور نہیں آپ پڑھتے منہ اللہ کی طرف سے، من قرآن کا کوئی حصہ مگر ہم اس کے اوپر حاضر ہوتے ہیں۔ ولا تعملون، اور تم نہیں عمل کرتے، من عمل کوئی بھی عمل، الا کنا علیکم شہودا مگر ہم تم پر حاضر ہیں، موجود ہیں، اذ تفیضون فیہ جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ ما یعزب، عذاب یعزب کا معنی یغیب کے ہے، اور نہیں غائب، عن ربک تیرے رب سے، من مثقال ذرہ، مثقال معنی برابر، مقدار، اور ذرہ معنی وہ چھوٹا ذرہ ہے جو چھوٹی چمٹی کو کہا جاتا ہے۔ زمین میں اور آسمان میں چمٹی یعنی ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے۔ ولا اصغر معنی ولا شیء اصغر من ذالک، نہ اس سے ذرے سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے غائب نہیں ہے۔ ولا اکبر معنی ولا شیء اکبر، اور نہ اس ذرے سے کوئی بڑی چیز بھی اللہ سے غائب نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، کتاب مبین معنی لوح محفوظ میں ہے یا اللہ کے علم میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس صورت کے اندر اولیاء کا ذکر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صورت میں رد تھا شفعاء کے اوپر، اور شفعاء جو مشرکین جن کو اللہ کا سفارشی بناتے تھے، عام طور پر وہ اولیاء اللہ کے ولیوں کو اللہ کے ہاں برابر کیا ہوا ہے، ان کو عالم الغیب مانتے ہیں، ان کو متصرف مانتے ہیں، ان کو حاجت روا مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اختیارات دیا ہوا ہے۔ اور اس صورت میں مسئلہ نفی تھی شفاعت قاریہ کے اوپر کہ اللہ کے ہاں کوئی شفاعت نہیں ہے، یعنی شفاعت قاریہ، شفاعت بالمحبت یا شفاعت بالوجاہت، ان میں سے کسی قسم کی شفاعت نہیں چلتی، شفاعت بالاذن چلے گی، اور وہ تو قیامت کے دن ہے، تو یہ اللہ پر منوا نہیں سکتے، زور سے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ تو یہاں اب اولیاء کی شان بیان کیا کہ ولی کی شان تو وہ ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، اور وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ کے جو ولی ہے، لا خوف علیہم ان پر کوئی ڈر نہیں ہے، فی الآخرت آخرت میں، ولا هم یحزنون اور کبھی وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو خوف آتا رہتا ہے اور غم بھی ان پر آتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے دین کے لیے وہ بڑی قربانی اور جد و جہد برداشت کرتے ہیں،
لیکن آخرت میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو بچتے ہیں شرک سے اور کفر سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ الذین آمنوا میں اشارہ ہے قوت علمی کی طرف کہ ان کی قوت علمی مضبوط ہے، معنی کامل درجے کے علماء ہے۔ وکانوا یتقون میں اشارہ ہے قوت عملی کی طرف کہ ان کا عمل بھی مضبوط ہے۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہے، بالکل جاہل ہے، وہ تو انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے اور شرک تک پہنچ جاتا ہے، اور علم بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو اس سے تو جاہل بھی بہتر ہے جو مومن ہو۔ اس لیے کامل درجے کے علماء اور کامل درجے کے متقی نیک لوگ یہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ لہم البشرا، ان کے لیے خوشی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے وعدوں کو، اور اللہ کے وعدے کیا ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اور اللہ کے وعدے ان کے بارے میں یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزن کا، چونکہ اولیاء اللہ کو پر دنیا میں تکلیفیں آتی ہے اور لوگ ان کی توہین کرتے ہیں اور اس طرح لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں دین میں، تو اس لیے تسلی دی جا رہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام سردار الاولیاء ہے، تو گویا کہ سردار الاولیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلی تسلی اس کو، اور اس کے بعد اس کے متبعین، اس کے امت والے جو اولیاء، ان کو تسلی ہے۔ اور نہ غمگین کرے آپ کو قولہم، ان کی باتیں، یعنی ان کی آپ کے خلاف آپ کی تکذیب کرتے ہیں یا آپ کی توہین کرتے ہیں اور آپ کے خلاف برا بھلا بکتے ہیں، کیونکہ ان العزت للہ، ان کے برا کہنے سے، ان کی توہین سے آپ کی توہین نہیں ہوگی، کیونکہ عزت کا مالک اللہ ہے اور عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے، تو اللہ عزت دے گا۔ ان العزت للہ، عزت بے شک اللہ ہی کے لیے، جمیعاً سب کی سب، هو السمیع العلیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جی، یہاں پر اولیاء اللہ کا ذکر ہے، تو اولیاء ولی کی تعریف تفسیر سراج منیر نے، جو قدیم تفسیر ہے، قشیری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ من شرط الولی ان یکون محفوظا، ولی کی شرط یہ ہے کہ وہ محفوظ ہو۔ محفوظ کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ کر بھی لے تو فوراً توبہ کرے، یعنی اصرار علی الذنب، گناہ پر دوام سے اور ڈٹ جانے سے وہ بچا رہے، محفوظ رہے۔ فَكُلُّ مَنْ عَلَيْهِ الْإِطْرَازُ فِي الشَّرْعِ فَهُوَ مَغْرُورٌ، پس ہر وہ آدمی، کل من کان علیہ، کہ جس کے اوپر شریعت کا اعتراض ہو اور شریعت اس کو برا بھلا کہے، تو فہو مغرور، وہ اس پر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ دھوکے میں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تفسیر روح المعانی والا لکھتے ہیں بڑی طویل بحث کرنے کے بعد، اور کہتے ہیں لا یشترط صدور الکرامت علی یدہ، کہ ولی اس کو نہیں کہتے کہ جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو جائے۔ کرامت کے ظہور کسی آدمی کے اوپر ظاہر ہونا یہ ولی کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ الاستقامت، دین کے اوپر استقامت اور دین پر ڈٹ جانا، یہی ولی کے لیے اصل چیز ہے۔ اور مرقات کے اندر صفحہ نمبر 272 کے اوپر اس طرح تذکرۃ الابرار میں یہ لکھا ہے کہ ولی کے لیے لازمی ہے کہ ان یخفا، کہ وہ اپنی کرامت کو چھپائے، اور پھر کہا ہے کہ کرامت جو ہے بمعنی خرق عادت کے، یہ حیض الرجال ہے، یہ تو مردوں کا حیض ہے، اور حیض کو چھپانا ضروری ہے، اس لیے وہ آدمی ولی نہیں ہے جو اپنی کرامات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ اور امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ من رعا، ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ من رعا تو رعا قدرت اللہ، جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرت ہی کو دیکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت ہی پر اس کی نظر رہتی ہے۔ اور وہ ان سمع آیات اللہ، اگر وہ سنتا ہے تو اللہ کی آیات ہی کو سنتا ہے۔ وہ ان نطق بالثناء علی اللہ، اور اگر وہ جب بولتا ہے تو اللہ کی ثنا اور مدح اور تعریف ہی کرتا رہتا ہے۔ وہ ان تحرک فی خدمت اللہ، اور اگر وہ کوئی حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ وہ ان اجتہد فی اطاعت اللہ، اور اگر وہ کسی کام میں کوشش کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت کے اندر کوشش کرتا ہے، یہ ولی ہے۔ شرح فقہ اکبر کے اندر صفحہ نمبر 95 پر لکھا ہے، ولی کی تعریف کی ہے۔ ولی کی تعریف یہ ہے کہ العارف باللہ و صفاتہ
ما يمكن له المواظب على الطاعات المجتنب عن السيئات المورز عن الانہماک فی اللذات والشہوات واللہوات والغفلات۔ ولی اس کو کہتے ہیں کہ العارف باللہ، جو اللہ کو جانتا ہو، و صفات ہی، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا ہے، ما یمکن لہ، جتنا اس کے لیے ممکن ہے، ممکن درجے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس کو صحیح علم ہو، یعنی گویا کہ وہ قرآن کو صحیح سمجھنے والا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء تمام اس کی تفصیل تر تو قرآن مجید کے اندر ہے، تو قرآن و حدیث پر اس کو دسترس حاصل ہے، مانا اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کو حاصل ہے۔ اور المواظب علی الطاعات، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر پابند ہے، اور المجتنب عن السیئات، جو گناہوں سے بالکل بچا ہوا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، اور والمورز، اعراض کرتا ہے، عن الانہماک کے، گھس جانے سے، یعنی لگ جانے سے، لذتوں میں، شہوتوں میں، غفلت کے اندر اور دنیا کے اندر اس میں لگ جانے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، تو گویا کہ یہ ولی ہے۔ شرح فقہ اکبر کے اندر یہ بھی لکھا ہے، اسی صفحہ نمبر 96 کے اندر، کہ ولی کے لیے کرامت جو اللہ تعالیٰ ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے بے رغبتی کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور آخرت کی طرف سے توجہ دلاتا ہے کہ دنیا سے اس کی محبت نہ رہے۔ تو یہ ولی اللہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ولی اس کو کسی کپڑوں کا نام ولایت نہیں ہے کہ انسان کے بڑے جبے اور دستار اور کپڑے ہوں اور اس کے اوپر کوئی خاص اس کا کوئی جگہ ہو، مزار ہو، جیسے لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ حقیقت میں ولی یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کا ایمان ہو اور ایمان صحیح کامل درجے میں ہو، وکانوا یتقون، اور ہر قسم کے کفر، شرک، معصیت سے وہ بچا ہو، یہ ہے ولی۔ اور سورہ انفال کے اندر ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی نہیں ہیں مگر المتقون، جو بالکل پاک دامن اور پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی سے بچنے والے اور اللہ کی اطاعت پر ڈٹ جانے والے۔